जनरल जिलानी के लिए भाग भाग कर अनार का जूस लेकर आने वाले नवाज शरीफ को तोहफे में क्या मिला? सियासत में आने से पहले नवाज शरीफ के सियासतदान के जलसों में कीमे वाले नान बांटते थे। और वो वाकया कैसे है कि जब इमरान खान के साथ नवाज शरीफ क्रिकेट खेलते हुए मरते मरते बचे। मियां साहब को छांगा मांगा सियासत का बानी क्यों कहा जाता है? नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ की लड़ाई का आगाज कैसे हुआ? और हाँ, बड़े मियां के ऐसे कौन कौन से शौक हैं जिनके बारे में हमारी भोली आवाम कुछ नहीं जानती? तो दोस्तों, आज की वीडियो में 3 मर्तबा वजीर आज़म पाकिस्तान बनने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जिंदगी से मुतालिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1, मियां नवाज शरीफ के दादा मियां मोहम्मद रमजान के 7 बेटे थे। आज़ादी के बाद ये 7 भाई मियां मोहम्मद शफी, मियां अब्दुल अजीज, मियां बरकत अली, मियां मोहम्मद शरीफ, मियां मेराजुद्दीन, मियां मोहम्मद बशीर और मियां सिराजुद्दीन लाहौर आकर रहने लगे। यहाँ उनका चौक दा लंगरा में एक छोटा सा स्टील पिघलाने वाला कारखाना था। याद रहे कि नवाज शरीफ के मुखालिफिन उन्हें आज भी लाहौर कहा करते हैं। नंबर 2, मियां नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। ताहम मुखालिफिन की तरफ से उनकी तारीख पैदाइश पर भी तनकीद की जाती रही है। अभी चंद बरस पहले शहबाज गिल ने कहा था कि ये सिसिलियन माफिया और गॉड फादर इतने बड़े वारदाती हैं कि उन्होंने कायदे आज़म के यौम पैदाइश को अपना बर्थडे बनाया हुआ है। हालांकि नवाज शरीफ की असल तारीख पैदाइश कुछ और है। नंबर 3, नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ सनतकार थे जिन्होंने इत्तफाक फाउंड्री और शरीफ ग्रुप की बुनियाद रखी, जबकि उनकी वालिदा शमीम अख्तर घरेलू खातून थी। नवाज शरीफ अपने वालिदैन की पहली औलाद हैं। उनके दीगर बहन भाइयों के नाम शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ और कौसर शरीफ हैं। नंबर 4, नवाज शरीफ का बचपन गवाल मंडी लाहौर के नजदीक गुजरा। उनका घर सर्कुलर रोड के इलाके में मोहल्ला राम गली में था। वो अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते और फिल्में देखा करते। नंबर 5, नवाज शरीफ ने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट एंथोनी स्कूल से हासिल की और वो रावियन हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते रहे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में नवाज शरीफ के सबसे अच्छे दोस्त ख्वाजा आसिफ थे। मियां साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB कर रखा है, ताहम उन्होंने कभी वकालत की प्रैक्टिस नहीं की। नंबर 6, नवाज शरीफ का खानदान शुरू ही से मुस्लिम लीगी था। 1970 के जनरल इलेक्शन में लाहौर के एक हलके में अल्लामा इकबाल के साहबजादे जावेद इकबाल और जुल्फिकार अली भुट्टो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। भुट्टो साहब तलवार के निशान से, जबकि मुस्लिम लीगी उम्मीदवार जावेद इकबाल का इलेक्शन सिंबल लालटेन था। पोलिंग डे पर नवाज शरीफ के वालिद ने जावेद इकबाल के वोटर्स को लाने के लिए बसों का इंतजाम कर रखा था और हर पोलिंग स्टेशन के बाहर दोपहर में कीमे वाले नान तकसीम करवाए गए। उस वक्त 20 साला नवाज शरीफ ने अपनी जिंदगी का पहला वोट डॉक्टर जावेद इकबाल को कास्ट किया था, ताहम वो इलेक्शन में शिकस्त खा गए। नंबर 7, नवाज शरीफ को एक जमाने में अदाकारी का बहुत शौक था। हर नौजवान की तरह उनका भी ख्वाब था कि वो फिल्मी पर्दे पर किसी हीरो की तरह जलवागर हों। नवाज शरीफ अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए कुछ अरसे तक अदाकार रंगीला के शागिर्द भी हुए थे, ताहम उन्हें पाकिस्तानी फिल्मों में ब्रेक थ्रू ना मिल सका। नंबर 8, नामवर सियासतदान मियां जाहिद सरफराज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1978 में एक रोज जनरल जिलानी ने फोन करके मुझे अपने घर बुलवाया। मैं तब कॉमर्स मिनिस्टर था। जनरल जिलानी ने अनार का जूस मंगवाने के लिए आवाज दी, नवाज इधर आओ। सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस वो नौजवान भागता हुआ आया। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो जनरल जिलानी कहने लगे, ये इत्तफाक फाउंड्री वाले मियां शरीफ का बेटा नवाज शरीफ है। नंबर 9, पाकिस्तान की सियासी बसात के माहिर खिलाड़ी समझे जाने वाले नवाज शरीफ एक जमाने में पॉलिटिक्स से दूर रहते थे। अपनी जवानी में उन्हें स्टाइलिश कपड़ों, रंगीन मफलर्स, रंग बरंगी गाड़ियों और क्रिकेट खेलने का शौक था। लेकिन भला हो उन जर्नेलों का जिनके तवस्सुत से नवाज शरीफ सियासत में आए। नंबर 10, कराची से ताल्लुक रखने वाले सहाफी मजहर अब्बास बताते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, जनरल इकबाल और मजीद निज़ामी ने मियां मोहम्मद शरीफ से ये दरख्वास्त की थी कि आप अपने बड़े बेटे को सियासत में आने दें। और फिर एक रोज जब नवाज शरीफ बागे जिन्ना में क्रिकेट खेल रहे थे, उन्हें जनरल जिलानी ने बुलावा भेजा तो वो कहने लगे, मैं क्रिकेट की यूनिफॉर्म में हूँ। जवाब आया, कोई बात नहीं, ऐसे ही आ जाओ। नवाज शरीफ की जनरल जिलानी से मुलाकात हुई तो जनरल साहब ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि आपको पंजाब का वजीर खजाना बनाया जाता है। नंबर 11,
3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے نواز شریف کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کلب لیول ہی نہیں بلکہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل چکے ہیں۔ وہ اپنی جوانی میں بہترین بلے باز سمجھے جاتے تھے اور ان کا بھی خواب تھا کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کریں، لیکن ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ دوستو، آج بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پر ریلوے اور پی آئی اے کے مابین ہونے والے کوارٹر فائنل میچ کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس میچ میں نواز شریف پاکستان ریلوے کے اوپننگ بیٹسمین تھے اور میچ میں جیت بھی ریلوے کی ہوئی تھی۔ تاہم نواز شریف اپنے کیریئر کے اکلوتے فرسٹ کلاس میچ میں بغیر کوئی سکور بنائے 0 پر آؤٹ ہو گئے تھے۔ نمبر 12، میاں نواز شریف خود بتایا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی میں ہر اتوار کو ریلوے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے گراؤنڈ میں کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے۔ ایک روز میچ کے دوران کچھ لڑکے گراؤنڈ میں گھس آئے اور وکٹیں اکھاڑ کر میچ ختم کروا دیا اور سب کو خبردار کیا کہ آئندہ اس گراؤنڈ میں نظر مت آؤ۔ میاں محمد نواز شریف نے بتایا کہ انہیں اس موقع پر اتنا دکھ ہوا کہ اتنا دکھ انہیں پیناما اور JIT کا بھی نہیں ہوا۔ نمبر 13، سال 2017 میں ایک تقریب میں چیئرمین PCB شہریار خان نے کہا کہ نواز شریف نے ایک میچ میں 5 چھکے لگائے تھے۔ جب نواز شریف مائک پر آئے تو انہوں نے شہریار خان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے کہا، میں نے 5 چھکے تو خیر نہیں لگائے تھے لیکن چوکے بہت زیادہ لگائے تھے۔ جب میں اپنی بھرپور طاقت سے چوکا لگاتا تو گھاس سڑ جاتی تھی۔ نمبر 14، میاں صاحب حصے لطافت کمال کی رکھتے ہیں۔ ان کے احباب بتاتے ہیں کہ نواز شریف اپنی محفل میں بیٹھے لوگوں کو بور نہیں ہونے دیتے۔ یہاں میں اب دوستوں کے ساتھ میاں صاحب کا ایک واقعہ شیئر کرتی چلوں۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب پیناما فیصلے کے بعد انہیں اقتدار سے نکالا جا چکا تھا۔ اسلام آباد کے پنجاب ہاؤس میں میاں صاحب نے نون لیگی ساتھیوں کو ایک لطیفہ سنایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ریس کورس میں گھوڑوں کی دوڑ دیکھتے ہوئے ایک شخص بڑی ٹینشن میں سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی گئی لیکن وہ خاموش رہے۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں کہ یہ تو بتائیں کہ آپ کا گھوڑا کس نمبر پر دوڑ رہا ہے۔ چونکہ ان صاحب کا گھوڑا ریس میں سب سے پیچھے دوڑ رہا تھا، وہ پنجابی میں کہنے لگے، میرا گھوڑا اوے جنہیں سارے گھوڑیاں نو اگے لایا ہویا ہے۔ نمبر 15، حامد میر نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ میں ایک مرتبہ میاں صاحب کے ساتھ ہیلی کاپٹر کا سفر کر رہا تھا۔ وہ سارے راستے ہمیں پٹھانوں کو لطیفے سناتے گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہمارے وزیر اعظم کے پاس لطیفوں کا اتنا وسیع سٹاک موجود ہے۔ نمبر 16، نواز شریف شعر و شاعری کا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ ایک موقع پر جب صحافی نے ان سے کہا، میاں صاحب ماشاءاللہ آج آپ تو خوش و خرم لگ رہے ہیں، تو نواز شریف نے یہ شعر پڑھتے ہوئے انہیں جواب دیا، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ نمبر 17، میاں نواز شریف کھانے پینے کے بے حد شوقین ہیں۔ دیسی کھابے، لاہوری سٹائل کی کوزین اور مرغن کھانے انہیں شروع ہی سے مرغوب ہیں۔ تاہم آلو گوشت ان کا فیورٹ ہے۔ حکمرانوں نے گل کھلائے کیسے کیسے کتاب کے مطابق ایک بار میاں نواز شریف اپنے وفد کے ساتھ چین کا دورہ کرنے گئے تو جہاز کے اندر انہوں نے سیری پائے سے بھرے پیالے سب کو دیے اور خود بھی یہ کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہریسہ، نہاری، حلیم، تکے، کباب اور بہت سا دوسرا سامان خورنوش آ گیا۔ سب نے ڈٹ کر کھایا، پھر لسی کے بڑے بڑے گلاس بھی پینے کو ملے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سب لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے، بلکہ نیند کی شدت سے میاں صاحب سمیت سب افراد گر رہے تھے۔ چین میں ہوائی اڈے پر اترے تو وزیر اعظم سمیت تمام قافلے کو فوراً ہوٹل پہنچایا گیا۔ وفد کے تمام اراکین جی بھر کر سوئے اور اگلے روز اٹھے تو پھر سرکاری دورہ شروع ہوا۔ نمبر 18، ایک زمانے میں علامہ طاہر القادری شریف فیملی کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتے تھے۔ عوامی تحریک والے بتاتے ہیں، میاں نواز شریف طاہر القادری کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کراتا تھا اور ان سے پوچھتا، کہیں آپ امام مہدی تو نہیں؟ خیر یہ وقت کی بات ہے۔ میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے تیسرے دور میں ڈاکٹر طاہر القادری نے انہیں ٹف ٹائم دیا، تب میاں صاحب انہیں شیطان مولوی کہا کرتے تھے۔ نمبر 19، عمران خان اپنی کتاب میں نواز شریف کی کرکٹ سے دلچسپی کا واقعہ لکھتے ہیں۔ 1987 میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں ایک دوستانہ میچ کھیلا جانا تھا۔ تب میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان تھا، لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف خود کپتان بن بیٹھے۔
مجھے جھٹکا تب لگا جب میں نے نواز شریف کو ویو رچرڈز کے ساتھ ٹاس کے لیے جاتے دیکھا۔ نواز شریف نے ٹاس جیتا۔ اصل دھماکہ تو اب ہونے جا رہا تھا کیونکہ نواز شریف مدثر نظر کے ساتھ اوپننگ کرنے چلے گئے۔ نواز شریف نے پیڈ تو باندھے ہوئے تھے لیکن ہیلمٹ نہیں۔ ان کے سر پر نمائشی ٹوپی اور لبوں پر دل آویز مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس وقت ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے 4 فاسٹ بالرز ایسے تھے جو 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گیندیں پھینکتے تھے۔ میں اس وقت ڈریسنگ روم میں بیٹھا تھا، تب میں نے بے چین ہو کر پوچھا، کیا ایمبولینس کا کوئی انتظام ہے؟ نمبر 20، ایک محفل میں نواز شریف نے اپنے احباب کو یہ لطیفہ سنایا۔ سردار جہاز میں سفر کر رہا تھا جو انگریزی زبان نہیں جانتا تھا۔ جب اسے مینیو پیش کیا گیا تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ مینیو کو وہ مینو سمجھ کر بولا، مینو یہ والی ڈش دے دو۔ ایئر ہوسٹس نے دوبارہ انگریزی میں پوچھا، مینیو میں کیا دوں؟ تو پھر سردار جی اکتا کر بولے، مینو بس کھانا دے دو، میں جو مرضی کھاؤں تینو کیے۔ نمبر 21، ہمارے ٹاک شوز میں اکثر چانگا مانگا سیاست کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 90 کی دہائی میں صوبائی اسمبلی کے اراکین کی بولیاں لگا کرتی تھیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی حکومت بنانے کے لیے ووٹ پورے کیا کرتے۔ نواز شریف نے کئی سارے ایم پی ایز کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن میاں صاحب کو ڈر تھا کہ کہیں یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ مل جائیں۔ لہٰذا نواز شریف نے پنجاب اسمبلی کے اراکین کو چھانگا مانگا کے جنگل میں دعوت دی۔ کھابے چلتے رہے اور خوب دعوتیں اڑائی گئیں اور نواز شریف اگلے چند دنوں تک اراکین اسمبلی کے ساتھ چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس میں ہی مقیم رہے اور ایم پی ایس کی اسمبلی میں ووٹنگ والے دن تک نگرانی اور چوکیداری کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی والے آج بھی نون لیگ کو یہ دہائی دیتے نظر آتے ہیں کہ نواز شریف نے ایم پی ایس کو چھانگا مانگا کے جنگل میں یرغمال بنا رکھا تھا۔ نمبر 22، نواز شریف کی 1971 میں کلثوم ریحانہ بٹ سے شادی ہوئی اور وہ تب سے بیگم کلثوم نواز کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ یہ دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ میاں نواز شریف اپنی اہلیہ سے عمر میں صرف 1 سال بڑے تھے۔ نمبر 23، میاں محمد نواز شریف اور کلثوم نواز کے 2 بیٹے اور 2 ہی بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام مریم نواز، اسما نواز، حسن اور حسین نواز ہیں۔ نمبر 24، نواز شریف کی اہلیہ اور 3 مرتبہ پاکستان کی خاتون اول رہنے والی محترمہ کلثوم نواز نے شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے فلسفی میں مقالہ جات لکھے اور پی ایچ ڈی مکمل کی۔ نمبر 25، نون لیگی مخالفین آج بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ نواز شریف بالکل بھی صاحب مطالعہ نہیں ہیں۔ ان کے ایک مخالف سیاستدان نے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر نواز شریف کے گھر میں ایک کتاب بھی نظر آ جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ نمبر 26، نواز شریف جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں پنجاب مشاورتی بورڈ میں شامل ہوئے اور پنجاب کے وزیر خزانہ بنائے گئے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد انہیں صوبہ پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ نمبر 27، مئی 1988 کو جنرل ضیاء نے محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کی، تاہم نواز شریف نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے اپنے عہدے پر کام کرتے رہے۔ اسی زمانے میں جنرل محمد ضیاء الحق نے نواز شریف کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ کرے نواز شریف کو میری عمر لگ جائے، اور پھر چند ہفتے بعد جنرل ضیاء طیارے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ نمبر 28، 1988 کے جنرل الیکشن میں نواز شریف اسلامی جمہوری اتحاد کے روح رواں تھے۔ آئی جے آئی والے مرکز میں حکومت نہ بنا سکے، لیکن پنجاب میں انہیں کامیابی ملی اور نواز شریف ایک بار پھر سے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نمبر 29، 90 کے عام انتخابات میں فرزند پنجاب میاں محمد نواز شریف نے پورا پاکستان فتح کیا اور وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے۔ 1993 میں وہ بے نظیر بھٹو حکومت میں قائد حزب اختلاف رہے۔ 97 میں نون لیگ 2/3 اکثریت سے ایوان میں پہنچی اور نواز شریف نے دوسری مرتبہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا اوتھ لیا۔ نمبر 30، سال 1999 میں کارگل ایشو پر نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان بد اعتمادی کی فضا نے جنم لیا، اور پھر 12 اکتوبر 1999 کو جب پرویز مشرف کولمبو سری لنکا سے پاکستان آ رہے تھے تو نواز شریف نے اچانک انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ تاہم آرمی کے جرنیلوں نے میاں صاحب کے تمام منصوبے کو خاک میں ملا ڈالا۔ 12 اکتوبر کی شب فوج بیرکوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی۔ 111 بریگیڈ نے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور تمام ہوائی اڈوں کا کنٹرول فوج کے ہاتھ میں آ گیا، اور یوں ہیوی مینڈیٹ والے وزیر اعظم نواز شریف منٹوں میں عرش سے فرش پر آ گئے۔
मुशर्रफ दौर में अटक किले में कैद काटने और फिर कई साल की जलावतनी के बाद नवाज शरीफ की सियासत का एक नया दौर शुरू हुआ। 2013 में वो तीसरी मर्तबा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचे। मैं उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नवाज शरीफ की जानशीन बेटी मरियम नवाज के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बारे में जानने के लिए यहाँ नीचे, और मियां शहबाज शरीफ की बायोग्राफी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।